اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا چلن عام کیا، قربانی کے طور طریقے سکھائے۔ جتنی بھی شریعت الہی آئیں، انبیاء کرام آئے، ان تمام امتوں میں قربانی کو اللہ تعالیٰ نے جاری اور ساری فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابل اور حابیل کا تذکرہ ہے۔ وہاں سے قربانی کی شروعات ہوئی اور دونوں بیٹوں نے نذرانہ پیش کیا، ایک نے قربانی پیش کی اور ایک نے کچھ غلہ پیش کیا اللہ کے حضور میں، تاکہ ان کی نذر پوری ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے۔ بہرحال قربانی ہر شریعت کے اندر جاری رہی، لیکن یہ قربانی کی جو شرعی پوزیشن ہے اور شرعی حیثیت ہے، بہت ہی محکم اور مضبوط بنیادوں پر قربانی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عبادات کے تقاضوں میں توحید فی العبادت بہت لازم اور ضروری چیز ہے۔ جہاں نماز، روزے، دیگر عبادات ہیں، ان میں ایک عبادت قربانی بھی ہے، اور توحید فی العبادت کا بہترین تصور قربانی کے ذریعے سے وجود میں لایا گیا۔ اسلام اور رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ شرک جن راستوں سے آتا ہو ان تمام راستوں کو بند کر دیا جائے، شرک کا خاتمہ کر دیا جائے، اور تمام عبادتیں، تمام ظاہری بندگیاں صرف اللہ کے لیے ہو جائیں۔ جیسا کہ قربانی کی دعا ہوتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اسلام نے یا رب العالمین نے جن جن راستوں میں شرک آنے کا خطرہ تھا، ان تمام راستوں پر اسلام نے پہرے بیٹھا دیے۔ مثلا لوگوں میں عبادت کا تصور تھا کہ اپنے معبودان باطل، جھوٹے خداؤں، اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے بندگی کا مظاہرہ کرتے، رکوع کرتے، قعود کرتے، قیام کرتے، سجود کرتے، ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے ان سے منتیں سماجت کرتے تھے۔ رب العالمین نے اس تمام چیزوں کو بند کر دیا کہ نہیں، رکوع، سجود، فاسجدوا للہ واعبدوا، بندگی کرو اللہ کی، سجدے کرو اللہ کے لیے، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوگ مالی نذرانہ پیش کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر۔ اللہ نے اس راستے کو بند کر دیا کہ یہ اس سے بھی شرک کی بو آنے لگی، شرک کے دروازے کھولنے لگے، اور لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مالی نذرانہ پیش کرنے لگے۔ اسلام نے اس کو بند کر کے یہ فرمایا کہ نہیں، کوئی نذرانہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کو دینا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، صدقات واجب ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طریقے سے شرک کا ایک راستہ یہ بھی تھا کہ لوگ تیرتھ یاترا کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے درشن کے لیے، لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس شرک کے راستے کو بند کر دیا کہ نہیں، اگر سفر بھی کرنا ہے تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پرانے گھر کے درشن کے لیے آؤ، اور کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں 3 جگہوں کی اجازت ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاؤ عبادتاً عقیدتاً، مسجد نبی میں جاؤ، اور بیت المقدس کے لیے۔ ان 3 جگہوں پر جانے کی اجازت ہے، باقی کے لیے ممانعت ہے اسلام کے اندر۔ بیا ہے، کہیں جانا چاہے جائے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن عبادتاً یہ صرف 3 مواقع پر جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لہذا تیرتھ یاترا کے ذریعے سے بھی شرک در آیا تھا۔ اللہ نے اس پر ہی پابندی لگا دی کہ نہیں، اگر جانا ہے تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے پرانے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، ہم تمہیں پاک کر دیں گے گناہوں سے اور تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے۔ اسی طرح لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے
روزے رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا کہ نہیں، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کسی اور کی خوشنودی کے لیے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح، ٹھیک اسی طرح قربانی کے ذریعے سے دیوی دیوتاؤں کو خوش کیا جاتا تھا، اس راستے سے شرک آ رہا تھا قربانی کے ذریعے سے۔ اسلام نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا، اور قرآن نے کہہ دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان جانوروں پر جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، یا خرید کر یا پال کر یا ہدیۃً تحفہ، جو جانور ان کے پاس ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کی قربانیاں پیش کرے اور اللہ کا نام لے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ تو قربانی کا بنیادی مقصد تو یہ بھی ہے کہ شرک سے قربانی کو محفوظ رکھا جائے، اور قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ تو ایک قربانی کا تصور تو یہ ہے کہ بندوں کو شرک کی غلاظت سے دور کر کے توحید فی العبادت کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، اور شرک کے شائبے سے بھی ان کو دور کیا جائے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے نام کی ہونی چاہیے۔ اسلام یہ بھی تصور کرتا ہے، اسلام کا یہ تصور ہے کہ جانور ذبح کرنے کے وقت حقیقتاً یا حکماً صرف اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لیا جائے اور پھر ذبح کیا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اگر قربانی کرتا ہے تو پھر وہ جانور حرام ہوگا۔ مثلا کسی فرشتے کا نام لے کر بے اسم جبرائیل اور ذبح کرنے لگے، سلہ پھیرنے لگے، یا بے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام سے ذبح کرنے لگے، یا بے اسم ابراہیم کہہ کے کرنے لگے، یا بے اسم شیخ عبد القادر جیلانی کرنے لگے، یا بے اسم غوث اعظم کرنے لگے، یا بے اسم صابر کلیری کرنے لگے، جانور حرام ہو جائے گا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تصور قربانی کا یہ ہے کہ اللہ ہی کا نام لیا جائے ان جانوروں پر، تبھی وہ جانور حلال ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ قربانی قبول ہوگی، ورنہ وہ قربانی مردود کر دی جائے گی، مردود مان لی جائے گی۔ لہذا ایک تصور تو شرک فی العبادت سے الگ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قربانی کا جو حاصل ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے امتحان لیا تھا، کچھ خواب دکھلائے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، حالانکہ وہ حکم شرعی نہیں تھا، لیکن پیغمبر کا خواب بھی ایک حجت ہوتا ہے، اور نبوت کے علامات میں سے ایک علامت رؤیا صادقہ بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس امتحان کو مکمل کیا، امتحان میں پاس ہو گئے، اور جو کرنا تھا وہ کیا۔ قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے اور بیٹے کو انہوں نے پیشانی کے بل گرا دیا اور چھری چلانے لگے، تو اللہ کے رحمت کو جوش آیا، اور اللہ نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ ابراہیم صدقت رؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے ذبح کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر یہ جو کام انجام دیا ہے یہ بڑا عظیم کام ہے، لہذا بس کریں آپ۔ چھری کو بھی حکم کہ خبردار نقصان نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم کو بشارت دے دی گئی قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ، اور ہم بطور فدیے کے ہم نے ذبح عظیم ان کو عطا کر دیا، جنت سے میڑھا آیا بیٹے کی جگہ پر، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم آنے میں بھی اس سنت کو، اس طریقے کو، اس چلن کو جاری رکھیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم اس سنت کو آخری قوم میں بھی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے، قربانی لوگ کر کے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے رہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کا، مسلمان کا، مرد و خواتین کا، جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کا امتحان بھی ہوتا رہتا ہے ہر سال کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
اللہ کے نام پر مالی قربانیاں دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربانی دی حکمن، اللہ نے اس کنڈیشن کو قبول فرما کر کے ذبح عظیم کا تحفہ عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اس چلن کو جاری کر دیا کہ اب اولادوں کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بدلے میں بطور فدیہ جانوروں کی قربانی پیش کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ تو سامعین گرامی، قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں کا ہمیشہ امتحان لیا جائے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کم سے کم سال میں 2 بار، رمضان میں بھی ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، روزہ رکھوا کر، بھوکا پیاسا رکھ کر کہ اللہ سے کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے۔ دوسرے قربانی کے دنوں میں بھی کہ انسان قربانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ لیکن عوام الناس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، میرے آقا یہ قربانی ہے کیا؟ بظاہر تو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی اور سارا گوشت کھا کھلا کر کے ختم کر دیتے ہیں، اس سے عبادت کا کیا تصور ظاہر ہوتا ہے؟ اور اگر عبادت ہے تو فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا اس قربانی پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، انہوں نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اللہ نے فدیے کے طور پہ جانور نازل فرمایا اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ سنت جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جانوروں کی قربانی دے کر اللہ کی خوشی حاصل کر لیں۔ صاحب نے پوچھا ٹھیک ہے، ہم نے قربانی کی اللہ رضا کے لیے، لیکن ہمارا بینیفٹ کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ گوشت کو سب تم کھاؤ، سر سے لے کے پیر تک، کلے پائے بھیجا ساری چیزیں تم کھاؤ اور ثواب پاؤ۔ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، ذبح کرنے کے بعد ثواب بھی ملتا ہے، اور گوشت تم کھاؤ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کا خون چاہیے نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی ذات تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ گندگی مچاتے تھے کہ ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے وغیرہ بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لاد دیتے تھے اور خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے پنجے کے نشانات خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، قبول کر لے گا۔ اللہ نے کلیئر کر دیا نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ہرگز نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو کھال چاہیے نہ بال چاہیے نہ کلے پائے چاہیے، کچھ نہیں، تم کھاؤ خوشیاں مناؤ، ہم ثواب دیں گے۔ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض میں تمہیں نیکیاں دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال تو سمجھ میں آ گئے، لیکن اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سارے جانور ہیں جن کے جسموں پر اون ہوتا ہے، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کے جسموں پر جو اون ہوتے ہیں، اون کے بال پھٹ کر کے کئی حصوں میں بٹ جاتے ہیں، جس طرح انسانوں کے بال، مرد و خواتین کے بال میں جب کیلشیم کی آئرن کی کمی ہوتی ہے تو بال بدرنگ ہو جاتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، ایک بال کے 2 حصے اور 2 حصے بڑھ جاتے ہیں، 2 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فالصوف یا رسول اللہ، میرے آقا اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، اون کے ایک ریشے کے عوض میں تم کو نیکیاں ملیں گی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ چلو مال کھانے کو مل رہا ہے اور اوپر سے ثواب بھی مل رہا ہے، ایک ریشے کے عوض میں مل رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ اندازہ کر لیں کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں میں جو انعام جانوروں کے جس پر جتنے بال ہوتے ہیں گننا مشکل ہے۔ قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض میں ایک نیکیاں دیتا ہے۔ بال میں اگر شوشے گوشے نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک حصہ درجہ دے کر کے اس کے عوض میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ لہذا مسلمان اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو لوگ
مرد مسلمان بالغ ہیں، عاقل ہیں، جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے یا صاحب نصاب ہیں، ان مرد و خواتین پر قربانی واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں، تاکہ آنے والی زندگی کے اندر یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے 3 دنوں میں فرائض کے علاوہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حب الی اللہ من احراق الدم، کوئی عمل اتنا محبوب نہیں 5 وقت نمازوں کو چھوڑ کر، 3 دنوں میں 5 وقت نمازوں کے علاوہ کوئی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی کہ احراق دم ہے، یعنی قربانی کرنا ہے، جانوروں کا اللہ کے نام پر خون بہانا ہے، کیونکہ قیامت کے روز یہی جانور پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے۔ رسول خیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، لوگو قربانی کے جانوروں کو فربا کرو، تندرست جانور کی قربانی کرو، عیب دار نہ ہو، نکمے کمزور نہ ہو، اتنے لاغر نہ ہو، چلنے کی سکت نہ ہو، اللہ کے نام پر بہت اعلیٰ نہ کرو تو ادنا بھی نہ کرو، خیر الامور اوسطها، درمیانی درجے کا یا بہتر سے بہتر جانور کی قربانی پیش کرو، فإنها علی الصراط مطایاکم، کے پل صراط پر تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز یاتی بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض فطيبوا بها نفسا وفي روایت فطيبوا بها نفسا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں قیامت کے روز ان جانوروں کے کھر کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئیں گے، یعنی جانور قربانی کے ان کے پاس ہوں گے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے، کسی نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور جب قربانی پر چھری چلاتے ہیں اور خون کے فوارے نکلتے ہیں تو زمین پر خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی رب العالمین اس قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ کتنا وقفہ لگتا ہے، چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور رگیں کٹیں اور خون کا فوارہ نکلا، وہ اوپر ہے، ابھی زمین پر قطرات گرنے نہیں پائے، رب العالمین اس سے پہلی قربانی قبول کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے رب العالمین کا کہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہر بال پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ لہذا نبی نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا یا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ اگر یہ 3 دن گزر گئے اور تم نے اس میں قربانی نہ کی تو 1000 جانور بھی کاٹ لو تو وہ تحفہ، وہ انعام، تمہاری نیکیوں کا وہ ریٹ نہیں لگے گا کہ جو ان 3 دنوں میں جانوروں کے بالوں کا ریٹ لگتا ہے۔ ہر بال پر نیکیاں عام دنوں میں اگر کرو گے تو وہ نیکیاں تم کو نہیں مل پائیں گی۔ لہذا میرا یہی پیغام ہے، بلکہ میرا کیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ لوگوں اللہ کے لیے قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس کو بوجھ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر، عذاب سمجھ کے نہ کرو، اللہ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہ اللہ کو گوشت چاہیے، نہ بال چاہیے، نہ کھال چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہاری پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہو، مال سے زیادہ محبت ہے یا اپنے رب سے زیادہ محبت ہے۔ اس لیے صفا آن لائن کے تمام شرکا، سامعین، ناظرین جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، اس سنت کو فروغ دیا جائے۔ کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں مسالک کے اعتبار سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کر دی جائے پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اہل حدیث بھائی ہمارے وہ حضرات کرتے ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ پیروی کرنے والے ہیں، پیروکار ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی، دلائل ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو تعلیم دی ہے کہ جو تم میں عاقل بالغ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ان پر قربانی بھی واجب ہے، وہ لوگ قربانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ لہذا ہماری طرف سے آنے والے ایام کے لیے پیشگی مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو ان دنوں کی ان برکتوں کے حصول کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کشادگی عطا فرمائے، وہ ایام مبارک ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ان ایام میں ہم قربانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اور اللہ کی طرف سے ان قربانیوں پر جو تحفے اور انعامات کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان انعامات کو ہمیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہم سب کی قربانیوں قبول فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے حجاج کرام تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعائے خیر میں پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص صفا آن لائن کے تمام شرکاء، ناظرین، سامعین کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، ہم سب کی جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو، آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے صفا آن لائن کے کام کو اللہ تعالیٰ دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس صفا آن لائن کو فیض رسا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔